اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام فور انٹرنیشنل ٹی وی کربلا مقدسہ کے لائیو ٹرانسمیشن پروگرام عارفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کے حاضر خدمت ہے، اور اس وقت آپ پروگرام کے جہاں ہماری گفتگو خود امامت کے عنوان سے جاری تھی، اور امامت میں ہم کل اعجاز امامت کے عنوان سے گفتگو کر رہے تھے، اور آج انشاءاللہ گفتگو کریں گے خود علم امام کے عنوان سے۔ دیکھیں، جہاں تک ضروری ہے اور لازمی ہے اور عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ایک شخصیت، ایک مرجع اور ایک وہ شخصیت جو کہ خدا نے خلق کے اوپر اس کو حجت قرار دیا ہے، تو ضروری ہے، لازمی ہے کہ پوری دنیا میں وہ علمی اعتبار سے سب سے زیادہ عالم ہونا چاہیے۔ یہ عقل کا تقاضا ہے، چونکہ ظاہر ہے کہ اگر ایک ایسی شخصیت ہے کہ ظاہراً اس کو لوگ کہہ رہے ہیں یہ حجت ہے، لیکن علمی اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ، دو بندے پوری دنیا میں یا 10 بندے اس سے زیادہ عالم نظر آتے ہیں، تو اندازہ یہ ہوگا کہ یہ شخص جو ہے وہ اللہ کی طرف سے وہ مرجع نہیں ہے، وہ حجت نہیں ہے کہ جس کی اطاعت لوگوں کے اوپر واجب ہو۔ یہاں پر میں یہ عرض کروں کہ خود امامت کے اوصاف میں سے ایک یہ ہے کہ وہ تمام دنیا کے لوگوں سے زیادہ عالم ہوں گے، یعنی علمی اعتبار سے سب سے زیادہ عالم ترین ہوں گے، جس کو ہم اگر اردو میں کہیں تو عالم ترین شخصیت جو سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہو، وہی جو ہے وہ خلق کے اوپر سب سے زیادہ علم رکھنے والی شخصیت اللہ نے خلق کے اوپر حجت قرار دی ہے۔ اور ہمارے اعتقادات میں بھی اس چیز شامل ہے کہ یقیناً وہ شخصیت جو امام ہے، جو حجت خدا ہے، وہ سب سے زیادہ عالم ہوگا۔ یعنی خود حضرت امیر المومنین علیہ السلام جو منبر کوفہ پر یہ دعویٰ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ سلونی مجھ سے سوال کرو قبل ان تفقدونی، ایسا نہ ہو کہ کہیں ایک دن میں آپ لوگوں کے درمیان نہ رہوں، یعنی میرا ظاہری وجود آپ کے درمیان نہ رہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ اس چیز کی اثبات ہے کہ یقیناً اگر ایک امام ہے تو وہ یہی دعویٰ کرتے ہوئے نظر آئے گا کہ آپ مجھ سے سوال کریں، اور پھر مولا نے فرمایا کہ میں حتیٰ زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستوں پر تسلط رکھتا ہوں، یعنی مجھے زمین کے جو راز ہیں ان سے زیادہ میں آسمانوں کے راز جانتا ہوں۔ تو پس اس سے ثابت ہوتا ہے اس کلام سے، اور خود اعتقادات میں بھی ہمارے پاس لکھا ہے کہ امام جو ہے وہ فقط بشریت کے اوپر، حضرت انسان جہاں انسان زندگی گزار رہا ہے، فقط ان کے اوپر حجت نہیں ہے، بلکہ امام جو ہے وہ پورے کے پورے جہاں اللہ کے جو بھی خلائق ہے، جتنے لوگوں کو، جتنے مخلوقات کو، جو روایت میں ملتا ہے کہ 18,000 مخلوقات ہوں گے، تو 18,000 مخلوقات کے اوپر امام جو ہے وہ حجت ہے، یعنی امام کا تسلط بھی ان پر ہونا چاہیے۔ اور اس میں سے جیسے خود علم امام میں یہ بحث بھی آ جاتی ہے، بعض لوگوں نے اس کو جو ہے وہ اکیلے ایک امام کے لیے ایک صفت قرار دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ امام جو ہے وہ تمام خلائق کی زبان بھی جانتے ہوں گے، تمام خلائق کی زبان بھی جانتے ہوں گے۔ یہ حجت کا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے کہ ان کو ہر مخلوق کی زبان بھی آتی ہوگی۔ یہی علم امام میں یہ چیزیں آ جاتی ہے، یعنی خود تمام کی تمام زبانوں پہ تسلط رکھنا، یہ خود علم میں شامل ہے۔ یعنی خود پرندوں کی زبان کو بھی امام سمجھتا ہوگا، پرندے جو کچھ بول رہے ہیں ان کی زبان امام سمجھتے ہوں گے اور ان کو جواب بھی دیتے ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ جو دیگر مخلوقات ہیں، بہت سارے مخلوقات ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو کبھی ہم نے دیکھا بھی نہیں ہوگا، تو امام جو ہے ہر مخلوق کی ان کی زبان پر بھی اس مخلوق سے زیادہ ان کو تسلط حاصل ہونا چاہیے۔ یہ خود علم امام میں یہ چیزیں آ جاتی ہے۔ تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ کیا کسی ایک مکتب میں پڑھ کے یہ سب چیزیں انسان کو حاصل ہو سکتی ہے؟ جواب آئے گا کہ نہیں، یہ ایک مکتب کی چیزیں نہیں ہوتی، یہ خدا کی عطا ہے، یعنی اللہ نے امام کو یہ چیزیں عطا کی ہوگی۔ تو یقیناً امام جو ہے وہ کسی مکتب کا محتاج نہیں،
ضروری نہیں ہے کہ ہم جا کے جیسے ہم لوگ ہیں پہلے سب سے پہلے جو ہے بچپن میں ہم پہلی کلاس میں بیٹھ جاتے ہیں، پھر آہستہ 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 10 کلاس سے، پھر 12 کلاس سے، پھر 14 کلاس سے گریجویٹ ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ماسٹر کر لیتے ہیں۔ امام کے لیے یہ کسی بھی اعتبار سے کسی استاد کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ نے ان کو بھیجا ہوتا ہے۔ جیسے میں نے اس دن بھی عرض کر لیا کہ جب حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو وہاں پر خود رسول اللہ کے سامنے حضرت نے فرمایا کہ کیا میں توریت پڑھوں یا انجیل پڑھوں یا قرآن پڑھوں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ قرآن پڑھیں، تو انہوں نے قرآن ابھی نازل نہیں ہوا لیکن وہ پورا قرآن جو ہے وہ علم امام کے احاطے میں ہے، یعنی ابھی وہ چیز خلق کے لیے نہیں آئی، لیکن ضروری نہیں کہ خلق کے لیے وہ چیز نہیں آئی تو وہ امام کو پتہ نہیں ہوگا۔ یقیناً امام ان چیزوں کا راز بھی جانتے ہیں کہ جس کا وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، اور یہی ہم کہتے بھی رہتے ہیں کہ خود اس اعتبار سے کہ بہت سارے لوگ ہمیں التماس سے دعا کا کہتے ہیں کہ مولا امام حسین علیہ السلام کی درگاہ میں ہمارے لیے دعا کیجیے، تو یہ ایک توسل کا طریقہ ہے۔ وَإِلَّا ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ اپنے وطن سے امام سے مخاطب ہو کے کچھ کہیں تو امام آپ کی آواز نہیں سنیں گی، یہ یقیناً غلط چیز ہے۔ امام ان کے علم کا تقاضا یہی ہے کہ ان کو سب چیزوں کا علم ہوگا، بس جو جہاں ذہن ہے، جہاں انسان کی ذہن کا احاطہ ہے، وہاں امام کا علم جو ہے وہاں تک امام کے علم کی اس سے بڑھ کے رسائی ہے، اور یہ خود کمالات امام اور امام کی امامت کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو یقیناً واضح اور آشکار ہے، اور ہم بارہا عرض بھی کر چکے ہیں کہ اس کی آیت کی تفسیر جو ہے کل شیء احصیناہ فی امام مبین، کل شیء یعنی ہر ایک چیز جس کو اللہ نے خلق کی ہو۔ اب اللہ جو ہے اس کی انہوں نے کتنی چیزوں کو خلق کیا ہوا ہے، کون سی چیزیں ہیں کہ اللہ نے یہ انسان اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، ان سب چیزوں کا علم جو ہے وہ امام کے پاس ہے۔ اور خود آیت کریمہ میں جو کہ اس میں خود حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی تفسیر موجود ہے، تفسیر البرہان میں، کہ یہ یقیناً یہ جو کل شیء احصیناہ فی امام مبین ہے، اس امام مبین سے مراد یہی 12 امام ہے، یہ 12 امام اس میں یہی ہے کہ جو خلق کے اوپر امام ہے، اور یہ تفسیر اہل بیت علیہ السلام میں واضح اور اشکار طریقے سے موجود ہے۔ اور دوسرے جہاں پر بحث امام یعنی ایک عام شخصیت، باکمال شخصیت ہے، ایک عام شخصیت ہے، باکمال انسان ہے، لیکن اس کے علم کا مقابلہ آپ امام سے نہیں کر سکتے، یہ چیز واضح ہے۔ اور ہم نے پہلے بھی عرض کر دیا تھا کہ وہ ایک دفعہ چونکہ یہ دعویٰ جو ہے حضرات اہل بیت علیہ السلام فرماتے تھے کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، تو ایک دفعہ جو ہے وہ ایک شخص تھے سبط ابن جوزے، اس نے جو ہے وہ پتہ نہیں کیسے کسی نے ورغلا لیا اور لوگوں نے ان کو کہا بہت بڑے عالم ہے، تو ایک دفعہ کسی نے اس کو ورغلا لیا، اس نے بھی جا کے کسی ایک جگہ پر یہ کہہ دیا کہ سلونی سلونی، تو وہاں پر ایک شخص تھا، اس نے کہا یہ دعوے جو ہے یہ تو رسول اور آل رسول علیہ السلام کے دعوے ہیں، تو یہ تو بڑے مشکل دعوے ہیں، تو بہرحال وہ پھر رسوا ہو گیا، یعنی اگر کسی نے یہ ایسا دعویٰ کر بھی لیا تو وہ رسوا ہو گیا۔ اور عام شخصیت کا کسی بھی عنوان سے امام کے علم کے ساتھ اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ آیت کریمہ میں موجود ہے کہ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، یعنی خود جب رسول اللہ سے لوگوں نے گواہ طلب کیے کہ آپ کی نبوت پر کیا گواہ ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ ایک گواہ میں ہوں، اور ایک وہ شخصیت ہے کہ جو وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ہے، جو علم کتاب رکھتا ہے، کتاب کا علم رکھتا ہے۔ اور اس کی تفسیر بھی حضرت امیر المومنین علیہ السلام کہ جو من عندہ علم الکتاب، یہ جو اس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، پوری کتاب کا علم اس کے پاس موجود ہے۔ حالانکہ جہاں پر یہ علم الکتاب یہ ایک جگہ پر اور بھی اس کا استعمال ہوا ہے، وہاں پر جو ہے وہ قرآن میں من کے ذریعے سے اس کا استعمال ہوا ہے۔ من یعنی من جو عربی جاننے والے لوگ ہیں تو من جو ہے یہ ان کے بہت سارے معنوں میں سے ایک معنی یہ ہے کہ یہ تبعیض کے لیے آتا ہے، یعنی بعض کچھ
جیسے ہم اردو میں کہیں کچھ یا بعض، ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ حضرت سلیمان کے وزیر اسبب بن برخیہ کے لیے بھی یہ لفظ علم کتاب آیا، یعنی اس میں سے ہے من علم الکتاب، یعنی علم کتاب میں سے اس کے پاس کچھ تھا۔ جو واقعہ ہم نے بیان بھی کر دیا تھا کہ وہ تخت بلقیس کو جناب سلیمان نے فرمایا کہ تخت بلقیس کو کوئی حاضر کر سکتا ہے، تو جنوں میں سے ایک جن اٹھا، اس نے کہا میں ایک دن میں یہ کام کر لوں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، یہ زیادہ ہے۔ تو پھر دوسرے جنات تھے، انہوں نے کہا ہم اس ٹائم تک کہ آپ یہاں دربار میں بیٹھے ہیں اور جب دربار آپ برخاست کریں گے تو ہم جو ہے وہ تخت بلقیس کو آپ کی خدمت میں حاضر کر لیں گے۔ جناب سلیمان نے فرمایا کہ نہیں، یہ بھی وقت زیادہ ہے۔ تو ان وزیر جو حضرت سلیمان کا وزیر تھا آصف بن برخیہ، تو وہ اٹھے، انہوں نے کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے اس تخت بلقیس کو حاضر کر لوں گا۔ تو وہاں پر یعنی یہ ایک بہت بڑا دعویٰ تھا در حقیقت کہ ایک دفعہ جو ہے انسان پلک جھپکنا، یعنی صرف یہ کہ ایک دفعہ انسان آنکھ جو ہے آنکھ کی جیسے 6 سیکنڈ میں کرتے ہیں پلک جھپکنا، تو یہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ 6 سیکنڈ تقریباً درکار ہوتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے تخت بلقیس کو انہوں نے حاضر کر لیا، اور وہاں قرآن نے فرمایا کہ اس کے پاس کتاب کے علم میں سے کچھ علم موجود تھا، یعنی من جو یہاں پر ہے وہ من تبعیض ہے، یعنی کتاب کے علم میں سے کچھ علم اس آصف بن برخیہ کے پاس بھی موجود تھا۔ لیکن جب امام کے لیے یہ تعبیر استعمال کرتے ہیں، وہاں پر کلی طور پہ علم الکتاب کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ان کے پاس پورے کے پورے جو بھی کتاب کا علم ہے وہ ان کے پاس موجود ہے، یعنی چاہے جہاں کہیں پر بھی ہے تو وہ علم جو ہے ان کے پاس موجود ہے۔ تو امامت کی ایک صفت یہی ہے کہ خود امام جو ہے وہ علمی اعتبار سے سب سے زیادہ ہوں گے، اور یہی وجہ ہے کہ خود رسول اللہ نے جو حدیث شریف میں فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں وعلی بابھا، یعنی علی جو ہے حضرت امیر المومنین اس کا دروازہ ہے، یعنی کل جو علم کا سرچشمہ ہوں وہ میں ہوں، لیکن جو علی ہے وہ اس کا دروازہ ہے۔ یہ طرفین کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ خود حضرت امیر المومنین علیہ السلام بعد از رسول یعنی سب سے زیادہ عالم تھے، کوئی ایسی شخصیت نہیں جو اس کے ساتھ علمی اعتبار سے مقایسہ کیا جا سکے۔ البتہ کہ سب چیزیں یہ اوصاف میں سے ہے کہ امام کو شجاع ہونا چاہیے، نہ شجاعت میں نہ کسی اور چیز میں، کسی چیز سے بھی امام کے ساتھ مقایسہ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن خود علمی میدان میں کہ جہاں خلفاء کا دور ہے، 25 سال حضرت امیر المومنین علیہ السلام جو کہ ایک مظلومیت تھی میرے مولا کی، اور 25 سال تک گھر میں خانہ نشین ہو گئے، اور اس خانہ نشینی میں جب بھی ایسا کوئی شخص آتا تھا اور وہ یہ سوال کرتا تھا کہ ہمیں کچھ سوالات کرنے ہیں مسلمانوں سے، تو مسلمانوں کے جو خلیفہ ہوتے تھے وہ یقیناً امیر المومنین علیہ السلام کو دعوت کرتے تھے۔ اب یہاں پر امیر المومنین علیہ السلام جواب دیتے تھے، کچھ ایک لوگ جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ خود امیر المومنین خلفاء کے ساتھ مدد کرتے تھے۔ یہ مدد کرنا نہیں ہے، یہ ان کی حماقت ہے، یہ ان کی جو بھی اس قسم کی بات کرتا ہوگا، نام لینے کی ضرورت بھی نہیں، تو یہ ان کی حماقت ہے، یہ مدد یہ نہیں ہے، یہ خود اسلام کے اوپر جو خطرہ پڑا ہے، اسلام کی دفاع کر رہے ہیں امیر المومنین علیہ السلام، یعنی خود امام جو ہے وہ محافظ دین ہے، دین کا محافظ امام ہے، نہ یہ کہ وہ کسی کے ساتھ ہمکاری کر رہے ہیں۔ ایک بندہ جو ہے وہ چور ہے، چوری پر وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، تو وہ ایک دوسرا شخص آ جائے تو کیا وہ چوری کے ساتھ، اسی چور کے ساتھ وہاں بیٹھ جائے تو کیا وہ چوری میں اس کے ساتھ مدد کر رہا ہے؟ وہ چور ہے، یہ تو چور نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں پر خود امیر المومنین علیہ السلام، ان خلفاء کی کیا جرت ہے کہ جن کے ساتھ جا کے امیر المومنین ہمکاریاں کریں؟ ہمکاری نہیں ہے یہ ہمکاری نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ دین کی دفاع ہے۔ چونکہ امام کس کو کہتے ہیں؟ جو محافظ دین ہو، یعنی خود رسول اللہ دین کو لے کے آئے، اور جو دین کا محافظ ہے وہ امیر المومنین
अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे यकीनन और बाकी आइम्मा, तो वो खुद दीन इस्लाम की हिफाजत कर रहे थे उन लोगों से। ज़ाहिर है कि यहूद और नसारा और इस किस्म के जब उलमा वहाँ पर आते थे तो वो ज़ाहिर है पढ़े लिखे होते थे। अब यहाँ पर जो खलीफा साहब बैठे हुए हैं वो अनपढ़ होते थे। अनपढ़ आदमी वो पढ़े लिखे आदमी का जवाब दे सकते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है वो उनके लिए वो जवाब जो है उनके लिए नहीं था। तो वहाँ क्या करते हैं कि ख़ुद वो लोग हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल करते हैं और हज़रत उनका जवाब देते हैं। ये उनके साथ हमकारी नहीं बल्कि दीन इस्लाम की दिफा है। यानी इमाम किसको कहते हैं? इमाम कभी जो है वो तलवार के ज़रिए से दीन की दिफा करेगा, कभी जो है ज़बान के ज़रिए से, कभी अपने रफ्तार और अमाल के ज़रिए से। ये इमाम का काम है, ये हमकारी नहीं है। हमकारी किसके साथ? कोई जो चोर बन के बैठ जाए उसके साथ हमकारी होती है, कोई हमकारी भी नहीं थी। और ये जो कोई कहता है वो गलत कहता है, इसमें कोई दो राह नहीं है कि वो शख्स जो है वो गुमराही पर है। तो यहाँ पर हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो कि रसूलुल्लाह के बाद इल्मी एतबार से सब अलबत्ता सब कमालात में, लेकिन मैं जो इल्मी के जो हमारी गुफ्तगू आज इल्म इमाम पर है, तो हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने दीन की दिफा की इल्म के ज़रिए से। और ख़ुद उन खुलाफा के दौर में जो 25 साल का अरसा है या उससे पहले भी ऐसे मौक़े पेश आते थे, और या जो है वो ख़ुद दौरे जब हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम के हाथ पे लोगों ने बैत कर ली, ज़रूरत नहीं थी अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम को इन लोगों की बैत करने की। इमाम है, वो किसी के बैत का मोहताज नहीं है। अल्लाह ने उनको खल्क के ऊपर हुज्जत करार दिया और इसके लिए कोई ज़रूरत भी नहीं है कि वो कोई बैत करे न करे। ये खलीफतुन बिला फसल की ताबीर भी यही है, ये ताबीर यही है कि वो रसूलुल्लाह के बाद खलीफा है तमाम खल्क के ऊपर, तमाम खल्क के ऊपर हुज्जत है, अल्लाह का खलीफा है। तो मैं अर्ज़ यह कर रहा हूँ कि ख़ुद अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो कि हक़ रसूलुल्लाह के सच्चे जानिशीन हैं, और वो अगर दीन के एतबार से और उससे किसी के साथ किसी को जवाब दे रहे हैं तो ये जवाब देना जो है उसका ज़रूरी इस उन्वान से है कि वो ख़ुद दीन की दिफा कर रहे हैं, ना ये कि किसी एक शख्स के साथ हमकारी कर रहे हैं। चूँकि इमाम का फ़रीज़ा ये है कि वो मुहाफ़िज़ दीन होगा। तो यहाँ पर मैं अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में कि ख़ुद इल्म इमाम के उन्वान से, यानी जिस तरीके से अइम्मा अतहार अलैहिमुस्सलाम के दौर में, हर इमाम के दौर में उन्होंने हम इल्म के ज़रिए से और हम किरदार हर तरीके से दीन की दिफा की है। लेकिन जहाँ इल्म की बात है तो मैं अर्ज़ करूँ कि ख़ुद सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो शहादत है, यानी ख़ुद तशरीफ़ ला रहे हैं, अपने ख़ुद सारे वाक़यात भी लोगों को बयान कर रहे हैं, गैब की ख़बरें दे रहे हैं। ज़ाहिर है इल्म है तो फिर हर किस्म का इल्म उनके पास है, उनके पास जहाँ इल्म है वो इमाम के वजूद में है। तो ये इस उन्वान से तमाम लोगों को वो बताती भी रहे और तमाम लोगों को ये समझाती भी रहे कि हमारी शहादत जो है वो वाक़या होने वाली है करबला में। और यही इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने जहाँ दूसरा दावा जो कर दिया था, इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने फरमाया सलूनी सलूनी, यही दावा जो ख़ुद हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम का दावा था, इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने भी किया था। या जाके हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, या इससे पहले इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का दौर, जो कि उस दौर में ख़ुद हज़रत ने जिस तरीक़े से दीन मुबीन इस्लाम को लोगों तक रसाई कराई, और इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम जहाँ बनी अब्बास और बनी उमैया के दरमियान जंग शुरू हुई तो वहाँ पर कुछ मौका मिला, और जो थोड़ा सा मौका मिला है तो जाबिर इब्ने हयान जैसे लोग, या आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ अबू सीना जैसे लोग, या उसके अलावा जो है दीगर दानिशमंदान आलम, ये ख़ुद कैसे किस तरीके से, और ज़्यादा अरसा भी नहीं था, कम अरसे में इतने ज़्यादा लोग, इतने ज़्यादा फ़हीम लोग जो ख़ुद हज़रत इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम की उन्होंने शागिर्दी इख्तियार की और वो दानिशमंदान आलम हो गए। तो ये इल्म इमाम की वजह से, बरक़ात इल्म इमाम है। ज़ाहिर है इमाम से आप कोई भी सवाल करेंगे तो वो जवाब भी देंगे, और इमाम से बेहतर कोई समझा भी नहीं सकता। ज़ाहिर है कि एक उस्ताद अगर किसी अपने शागिर्द को समझा रहा है तो वो उसी हद तक समझाएगा कि जिस कदर उसके इल्म का अहाता होगा। तो इमाम जो कि इल्म लामुतनाही का मिस्दाक है, तो इमाम जो है वो बेहतर तरीके से अपने शागिर्दों को
اور اپنے جو ان سے لوگ سیکھنا چاہتے ہیں ان کو بتاتے ہیں. یا جا کے آپ دوسرے زمانے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا دور یا امام رضا علیہ السلام کا دور کہ جہاں پورے دنیا سے لوگوں کو جمع کر دیا جاتا تھا، تمام ادیان اور تمام مذاہب کے علماء کو جمع کر کے امام رضا علیہ السلام کے سامنے ان کو پیش کیا جاتا تھا کہ وہ امام سے کوئی ایسا سوال کرے. مامون الرشید چاہتے یہی تھے کہ کوئی ایسا سوال کرے کہ امام جو ہے وہ عاجز ہو جائے. تو یقیناً امام کو کون عاجز کر سکتا ہے، ان کی بے وقوفی تھی. جتنے بھی وہاں پر لوگ تھے، جتنے بھی وہاں پر علماء آتے تھے، چاہے وہ یہود تھے، چاہے وہ نصارہ تھے، چاہے وہ مجوس تھے، یا دیگر جو مذاہب سے تعلق رکھتے تھے، تو وہ آتے تھے اور حضرت امام رضا علیہ السلام خراسان کی سرزمین پر ان کو جواب دیتے تھے اور ان کو صحیح طریقے سے سمجھاتے بھی تھے، صحیح طریقے سے ان کو بتاتے بھی تھے، اور وہ مان بھی جاتے تھے کہ یہ واقعاً حق اور سچ ہے جو یہ فرما رہے ہیں. اور خود میر فندرسی اپنی کتاب میں یہ لکھتے ہیں کہ ہندوستان میں ان کی ملاقات، یعنی یہ میں ایک واقعہ بتا رہا ہوں خود علم امام کے عنوان سے. میر فندرسی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب انہوں نے ہندوستان کا سفر کیا تھا تو وہاں ان کی ملاقات ایک برہمن سے ہوئی تھی، اور وہاں پر دیکھا کہ یہ سنا تھا کہ یہ برہمن جو ہے 1000 سال اس کی عمر ہے، یعنی 1000 سال ایج ہو چکی ہے اس بندے کی. تو وہاں پر ان کی ملاقات بہرحال ان سے ہو جاتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے، اور وہاں پر پہنچتے ہی وہ کہتے ہیں کہ آپ جب اندر جا رہے تھے تو ظاہر ہے کہ سید میر فندرسی جو تھے وہ بہت ہی زیادہ حسین اور جمیل تھے. تو وہاں پر ان کے شاگرد نے کہا کہ ایک سید آیا ہوا ہے اور نہایت ہی جمیل ہے، نہایت ہی خوشرو ہے. تو وہاں پر جب یہ آئے تو وہ جو برہمن تھے جو وہاں بیٹھے تھے تو وہ ہنس پڑے. اس نے کہا یہ تو خوبصورت ہی نہیں ہے، خوبصورت تو یہ ہے کہ جو ہم نے خراسان میں دیکھا تھا، یعنی امام رضا علیہ السلام کو. تو وہاں انہوں نے پورا یہ بیان کر دیا کہ وہاں ہم گئے اور مامون کے دعوت پر ہم وہاں گئے، تو میں وہاں بیٹھا رہا، امام سے ہر ایک دین کا جو بھی دین اور مذہب کا عالم ہوتا تھا وہ سوال کرتا تھا، امام ان کا جواب دیتے تھے. تو جب میری نوبت آئی تو میں نے کوئی بھی سوال امام سے نہیں کیا. تو بعد میں جب میں باہر آیا تو امام رضا علیہ السلام وہاں پر آیا اور مجھ سے خود اپنی زبان میں اس نے کہہ دیا، جو میری زبان تھی اسی زبان میں امام نے فرمایا کہ جب تک آپ نے جینا ہے جیو، یعنی یہاں تک کہ جب تک آپ نے جینا ہے جیو. تو یہ اسی ہی کی برکت ہے کہ میرے 1000 سال تو پورے ہو گئے، لیکن یہ ہے کہ میں آج بھی زندہ ہوں. تو یہ علم امام ہے، یعنی سب لوگوں نے اس دور میں دیکھا تھا کہ کس طریقے سے امام جو ہے وہ لوگوں کے جوابات دیتے ہیں. اور اسی طریقے سے یہی مقام خود حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا بھی یہی مقام ہے کہ یقیناً امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف بھی علم امامت رکھتے ہیں. جو علم ان کے آباء و اجداد کا علم ہے، ان کا وارث حقیقی وارث جو ہے وہ میرے وقت کے امام حضرت بقیت اللہ العظم امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہے. اور ہمیں اپنے اعتقادات کے ساتھ ساتھ امام کی جو جائگاہ ہے اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا چاہیے. اور میں یہ بھی عرض کروں کہ ہماری کتاب اصول کافی مرحوم کلینی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کی باب الحجہ میں جو احادیث خود امام کے بارے میں، ائمہ کے بارے میں وہاں پر موجود ہیں، ان کا ضرور مطالعہ کریں. اور دوسری بھی جہاں جو چیزیں ہیں وہاں یقیناً ان سب چیزوں کو ہمیں مطالعے میں بھی رکھنا چاہیے، اور مطالعے کے ساتھ ساتھ ہمیں پڑھے لکھے لوگوں سے بھی رجوع کرنا چاہیے، چونکہ ائمہ کے بارے میں جو ہمارا عقیدہ ہے وہ بالکل صحیح اور درست ہونا چاہیے. وقت تقریباً ہمارا انتہا پر پہنچ چکا ہے. حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کیا کیجیے، چونکہ ظاہر ہے کہ امام کے ظہور کے بدولت ہی یہ سب مشکلات ہمارے حل ہو سکتے ہیں. حجت خدا کے ظہور کے لیے تمام مومنین کی نیابت میں ہم بھی یہاں پر دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج.